لاہور والوں سے پہلا سوال کریں گے، تلاوت قرآن پاک کا زمین و آسمان میں کیا فائدہ ہے؟ زمین و آسمان میں تلاوت قرآن پاک کا کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ذکر اللہ اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کہ یہ تمہارے لیے آسمانوں پر راحت اور زمین پر ذکر خیر کا ذریعہ ہے۔ آسمان پر راحت اور زمین میں ذکر خیر کا ذریعہ ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ کون سی 3 خصلتیں انسان کو عالم بناتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندہ عالم بنتا ہے۔ اپنے بڑوں کی نافرمانی نہ کرو، اپنے چھوٹوں کو حقیر نہ جانو، اور اپنے علم سے دنیا نہ کماؤ۔ سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے جب تک تم میں یہ 3 خصلتیں نہ پائی جائیں۔ اپنے سے بڑے کی نافرمانی نہ کرو، اپنے سے چھوٹے کو حقیر نہ جانو، اپنے علم سے دنیا نہ کماؤ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کون سی آنکھیں بروز قیامت نہیں روئیں گی؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن غم سے رونے سے محفوظ فرمائے، مگر وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کے دیکھنے سے باز رہی۔ نمبر 2 وہ آنکھ جو راہ خدا میں راتوں کو جاگتی رہی۔ اور نمبر 3 وہ آنکھ کہ جس آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی کوئی آنسو نکلا۔ خوف خدا کے باعث مکھی کے سر کے برابر بھی اگر کسی آنکھ سے آنسو نکلا، قیامت کے دن رونے سے یہ 3 آنکھیں محفوظ رہیں گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ پاک نے عقل کو کن 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ جس میں یہ 3 حصے ہوں گے وہ عاقل، اور جس میں یہ 3 حصے نہیں ہوں گے اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 1 ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کرنا۔ نمبر 2 ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کرنا۔ نمبر 2 اپنے خالق حقیقی سے محبت کرنا۔ اور نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی کے نمبر 3 کے تقسیم الہی پر راضی رہنا۔ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جو 3 چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، ہر معاملے میں اللہ عز و جل پر اعتماد کرنا۔ نمبر 2 اللہ عز و جل کے ہر حکم کی اطاعت کرنا۔ اور نمبر 3 رضا الہی کی خاطر اچھے طریقے سے صبر کرنا۔ چونکہ 3 میں سے آپ نے 1 جواب صحیح دیا ہے، اس لیے آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ لاہور والوں سے سوال ہے، کون سے 2 شخص دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا ہیں؟ کون سے 2 شخص دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا ہیں؟ حضرت سیدنا شمیع بن عجلان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ نمبر 1 وہ شخص کہ جسے دنیا دی گئی، وہ دنیا میں مشغول ہو کر مشقت میں ڈلتا ہے۔ اور نمبر 2 وہ شخص کہ جسے دنیا نہیں دی گئی، وہ دنیا کی خواہشات کی حسرت کر کر کے گھٹ گھٹ کر مرتا رہتا ہے۔ ہائے ہائے، دونوں ہی عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایک دنیا میں مشغول ہو کر مشقت میں مبتلا ہے، دوسرا اس کو دیکھ کر گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی ہونا سیکھ لیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ جو توبہ استغفار کو لازم کر لے، مستقل کرے، اس کے لیے حدیث مبارکہ میں کیا خوشخبری آئی ہے؟ توبہ مستقل کرتے رہا کریں، بڑی کمال کی خوشخبری ہے۔ شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، جو توبہ استغفار کو لازم کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور اس سے تنگیاں دور فرمائے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔
علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دور طالب علمی میں روزانہ کتنی حدیثیں یاد فرما لیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بچپن میں اکثر و بیشتر کھانے کو بہت ہی کم ملتا تھا، زندگی اکثر فاقوں میں گزرا کرتی تھی، مگر اس حالت میں بھی میں روزانہ احادیث کے 40 صفحات یاد کر لیا کرتا اللہ اکبر، روزانہ 40 صفحات یاد کر لیا کرتے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ فقر و فاقہ میں بھی علم سیکھتے تھے اور آج ہم آسانیوں میں بھی علم سے دور ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ گجرانوالہ والوں سے سوال ہے، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خوشخبری سنتے تو کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خوشخبری سنتے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ فرماتے۔ نبی پاک شکر کرتے ہوئے سجدہ فرماتے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے جناب، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی 4 خصوصیات بتائیں۔ علم کے شوق میں گھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 خصوصیات۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں 25 سال کا عرصہ گزارا۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لائیں۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام اولاد ہوئی سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور نمبر 4، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جناب، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں نبی پاک نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ویسے بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور نبوت کی خبر سب سے پہلے کس کو ہوئی؟ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ حضرت بی بی خدیجہ کو نبی پاک نے خبر دی، لہٰذا آپ کی نبوت کے ظہور کی خبر، کیونکہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی پاک نے سب سے پہلے بی بی خدیجہ کو بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نبوت کے ظہور کی سب سے پہلے خبر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہاں تو 5 سوال پورے ہو گئے ہیں۔ اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے۔ چلے شفیق بھائی سوال کریں، دیکھیں کون جواب لیتا ہے اور تحفہ بھی لیتا ہے۔ یہ بتائیے کہ آیت الکرسی کون سے پارے میں؟ چلیں جناب، آسان سوال ہو گیا ہے۔ آسان سوال۔ چلیں ایک سوال اور بڑھا دیتے ہیں، 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ دونوں جوابات دینے ہیں۔ جی، نام بھی بتائیں گے اپنا؟ محمد عارف اتاری، کراچی سے آئے ہوئے ہم لوگ مدنی قافلے میں 3 دن کے۔ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آیت الکرسی 3 پارے میں، اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش سفر میں ہوئی۔ وہ عرس ہے۔ چلے تحفہ تو دے دیں، کراچی سے قافلے میں بھی آئے ہیں، تحفہ دے دیں۔ مدنی قافلے والوں سے تو پیار ہونا چاہیے۔ آپ بھی سب سفر کریں گے نا انشاءاللہ؟ چلے اعلیٰ حضرت کا پیدائش کا مہینہ تاریخ بھی ساتھ پوچھ لیں۔ جو 12 دن کا مدنی قافلہ دے گا تاریخ کے ساتھ۔ چلیں، ویسے ذہنی آزمائش کی وجہ سے مدنی قافلہ مہم زوروں پر ہے الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحفیظ ہے، میں جامعۃ المدینہ سکھر درجہ رابعہ میں پڑھتا ہوں۔ جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بعد شہادت 10 شوال المکرم کو ہوئی۔ 10 شوال المکرم، سبحان اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، تحفہ پیش کریں۔ آئیے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم سکور بورڈ کی طرف چلیں، کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اطہر اتاری اسلام آباد پاکستان سے عرض کر رہا ہوں، ذہنی آزمائش کا یہ سکھر کا مائن دیکھ کے یوں لگ رہا ہے کہ عوام و انتظام کا ایک کمپٹیشن سٹارٹ ہو گیا ہے۔
اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ روڈ پکا بھی ہے, لاہور بھی ہے آگے اور سیالکوٹ بھی ہے. اللہ پاک ہمیں دین کی اشاعت میں اپنا حصہ ملاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین جی. نو ڈاؤٹ سکھر والوں نے بڑا شاندار انتظام کیا ہے اور دعوتیں بھی بڑی عام کی ہیں. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب یہ جس طرح بھی کال میں کہا گیا کہ ذہنی آزمائش میں حیدرآباد کے اندر کراؤڈ تھا, سکھر میں کراؤڈ ہے, تو یہ آپس میں کمپٹیشن چلا ہے. حضور آپ کون سا کمپٹیشن چاہتے ہیں؟ ہم نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ جتنے زیادہ مدنی قافلے ہمیں جس شہر سے ملیں گے انشاءاللہ ان شہر کے ذمہ داران کو بھی ہم تحفہ پیش کریں گے. تو بتائیں سکھر والے بھی مدنی قافلوں میں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی ایاز بھائی کا بیان ہے, وہ بتائیں گے کس تاریخ کو انشاءاللہ مدنی قافلے جا رہے ہیں اور سکھر والے بھی بھرپور تعداد میں جائیں گے. حیدرآباد سے تو ٹرینیں چلنے کی باقاعدہ ہمیں خوشخبری ملی ہے. چلنے دیکھا ہے آج سکھر والے کیا کرتے ہیں جی. اچھا آئیے جناب اب ہم چلتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کی طرف. مل گیا رہنما جناب 8 نمبر ہیں